السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل فات فارمیسی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، پچھلی ویڈیوز میں وائٹامن کی شارٹ ڈیفینیشن اور کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیٹ سولوبل وائٹامن کے بارے میں. فیٹ سولوبل وائٹامن میں وائٹامن ڈی، وائٹامن اے، وائٹامن کے اور وائٹامن ای شامل ہے. فیٹ سولوبل وائٹامن نام سے ظاہر ہے یہ فیٹ میں سولوبل ہوتی ہے. ان کی ڈسٹریبیوشن، اسٹوریج جسم کے اندر فیٹی ٹیشوز میں ہوتے ہیں. تو آئیے ناظرین فیٹ سولوبل وائٹامن ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائٹامن اے کے اوپر. وائٹامن اے ایک فیٹ سولوبل وائٹامن ہے. اسے ریٹینول کہا جاتا ہے، یعنی ریٹینول وائٹامن اے کی کیمیکل نیم ہے. سورسز: مختلف خوراک سے ہم وائٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ملک سے ہم وائٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں، بٹر سے، چیز سے، لیور آئل سے، ایگ یولک سے، فش آئل سے، ویجیٹیبل آئل سے، ٹومیٹوس پروڈکٹ سے، فروٹ اینڈ سم ویجیٹیبل آئل. یہ مختلف خوراک ہے جن سے ہم وائٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں. فنکشن آف وائٹامن اے: وائٹامن اے جسم کے اندر مختلف فزیولوجیکل فنکشن پرفارم کرتا ہے. مثال کے طور پر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی باڈی، مینٹیننس آف امیون سسٹم، گڈ ویژن، مینٹیننس آف ہیلتھی ایپیتھیلیل اینڈ گلینڈولر ٹیشوز اینڈ اینٹی انفیکٹیو رول. یہ مختلف فنکشن وائٹامن اے جسم کے اندر پرفارم کرتا ہے. ڈیلی ریکوائرمنٹ آف وائٹامن اے: وائٹامن اے کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ایڈلٹ میں 600 to 700 UG اور انفینٹ میں 350 to 400 mcg، یعنی روزانہ نارمل اتنی وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر نارمل فزیولوجیکل اور میٹابولک فنکشن پرفارم کرنے کے لیے. ڈیفیشنسی آف وائٹامن اے: اگر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہو تو جسم کے اندر مختلف بیماریاں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر نائٹ بلائنڈنس، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ڈے لائٹ میں نارمل ویژن ہوتی ہے لیکن ڈم لائٹ میں نارمل ویژن نہیں ہوتی اور ویژن ڈسٹرب ہوتے ہیں. کنجنکٹیوائٹس، اس بیماری میں آئی کنجنکٹیوا کی انفلیمیشن ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وائٹامن اے رچ فوڈ استعمال کیا جائے تاکہ آنکھوں کی بیماری سے بچا جا سکے. وائٹامن ای: وائٹامن ای کو ٹوکوفیرول کہا جاتا ہے، یعنی ٹوکوفیرول وائٹامن ای کی کیمیکل نیم ہے. سورسز: وائٹامن ای کی سورسز میں سے ایگ یولک ہے، بٹر، گرین ویجیٹیبل، نٹس، آلمنڈ، پینٹ، سن فلاور. یہ وہ خوراک ہے جن سے ہم زیادہ وائٹامن ای حاصل کر سکتے ہیں. فنکشن: وائٹامن ای کی فنکشن یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کی وجہ سے یہ امیون سسٹم کی فنکشن کو پروموٹ کرتا ہے. ڈیفیشنسی: اگر وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہو تو انیمیا ہو سکتا ہے اور ویژول پرابلم ہو سکتے ہیں، یعنی بلڈ کی کمی اور آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ یہ بیماری سے بچنے کے لیے کافی اماؤنٹ میں وائٹامن ای استعمال کیا جائے. ڈیلی ریکوائرمنٹ: ایڈلٹ میں 8 to 10 ملی گرام وائٹامن ای ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر نارمل میٹابولک فنکشن مینٹین رکھنے کے لیے. اگر وائٹامن کے کی بات کی جائے تو اسے فائلوکوئنون کہا جاتا ہے، یعنی فائلوکوئنون وائٹامن کے کی کیمیکل نیم ہے. سورسز: اس کی سورسز میں لیفی ویجیٹیبل، کاؤس ملک، فش اینڈ لیور موجود ہے. فنکشن: وائٹامن کے کی فنکشن میں اٹ ہیلپ ان بلڈ کلاتنگ، یعنی وائٹامن کے بلڈ کلاتنگ کے لیے ضروری ہے. بلڈ کلاتنگ کے لیے مختلف فیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں بلڈ کلاتنگ فیکٹر کہا جاتا ہے. نارملی یہ بلڈ کلاتنگ فیکٹر 13 ہوتے ہیں. ان فیکٹر میں فیکٹر 2، فیکٹر 6، فیکٹر 9 اور فیکٹر 10 کی فارمیشن وائٹامن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کنڈیشن میں سلو بلڈ کلاتنگ ہو سکتے ہیں اور نیو برن بیبی میں ہیموریج ہو سکتا ہے. وائٹامن ڈی: اگر وائٹامن ڈی کی بات کی جائے تو وائٹامن ڈی کو کیلسیفیرول کہا جاتا ہے، یعنی کیلسیفیرول وائٹامن ڈی کی کیمیکل نیم ہے. سورسز: وائٹامن ڈی کی مین سورس تو سن لائٹ ہے. اس کے علاوہ لیور، ایگ یولک، بٹر اور چیز. فنکشن: یہ انٹسٹائن میں کیلشیم اور فاسفورس کی ایبزارپشن کو انہانس کرتا ہے. وائٹامن ڈی کی دوسری فنکشن بون اور ٹیتھ کی مینٹیننس ہے. اگر ایڈلٹ میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو ایک بیماری ہو سکتا ہے جسے اوسٹیومالیسیا کہا جاتا ہے. اگر چلڈرن میں ہو تو ایک بیماری ہو سکتا ہے جسے رکٹس کہا جاتا ہے.
جی ہاں ناظرین، یہ تھے فیٹ سولوبل وائٹامن۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فیٹ سولوبل وائٹامن کے بارے میں فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل فات فارمیسی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔